اللہ 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 اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ محترم حاضرین، سامعین و سامعات، ناظرین و ناظرات، کتاب التوحید کے اس درس میں آپ تمام حضرات کا خیر مقدم ہے۔ اللہ رب العالمین ہمارے اور آپ کے مل بیٹھنے کو قبول فرمائے، علم دین، علم نافع سیکھنے، اس کے مطابق عمل کرنے، اس کی دعوت عام کرنے اور اس راستے میں آنے والی مصیبتوں کے اوپر اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو صبر کی توفیق نصیب فرمائے۔ کل کے درس میں آیت کریمہ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء کے تعلق سے گفتگو آپ کے سامنے چل رہی تھی۔ آیت کا آخری ٹکڑا ہے وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ، یعنی اللہ رب العالمین ہدایت دینے والا ہے اور اللہ تعالی ہی اس بات سے باخبر ہے کہ کون آدمی ہدایت کو قبول کرنے والا ہے اپنے علم سے، اپنی حکمت سے۔ تو آیت کے معانی کو سمجھیے کہ اللہ تعالی یہ جانتا ہے کہ کون ہدایت کا مستحق ہے اور کون ہدایت کا اہل ہے۔ اللہ تعالی اپنے حکم سے، اپنی حکمت سے اس کو ہدایت دیتا ہے، اور ہدایت یہ اللہ رب العالمین کا فضل اور اس کا کرم ہوتا ہے۔ اور جس شخص کے بارے میں اللہ تعالیٰ یہ جانتا ہے کہ یہ ہدایت کو قبول کرنے والا نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو گمراہ رکھ کر دیتا ہے اپنے عدل سے اور اپنے انصاف سے۔ بہرحال خیر کی نسبت یہ اللہ کی جانب کی جاتی ہے اور شر کی نسبت اللہ رب العالمین کی جانب نہیں کی جاتی۔ مومن کے لیے اللہ رب العالمین کا فضل یہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین ایمان کی محبت کو اس کے دل میں ڈال دیتا ہے اور اس کے دل کو ایمان کے لیے مزین کر دیتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیے گا بہت سارے مخلوقات، بہت سارے لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور آپ کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جانتے ہیں، خبر رکھتے ہیں کہ وہ اللہ کے رسول ہیں، جانتے ہیں وہ کیا دعوت دے رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی ہیں، ان کے رشتہ دار ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، جیسے ابو طالب ہے، ابو لہب ہے، یہ لوگ سب جانتے تھے، لیکن یہ لوگ ایمان نہیں لا سکے۔ اور اس کے برعکس جن کے بارے میں اللہ رب العالمین نے ہدایت لکھی اور جن کو اللہ تعالی نے جن کے دلوں کو ایمان کے لیے مزین کر دیا، تو وہ لوگ ہدایت یافتہ ہوئے، اگرچہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار نہیں تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دور کا بھی کوئی واسطہ ان کا نہیں تھا، لیکن چونکہ اللہ نے ان کے لیے ہدایت لکھی تھی تو وہ لوگ ہدایت یافتہ ہوئے۔ لہذا ہم نے کل اس بات کی طرف اشارہ آپ کے سامنے کیا تھا کہ کسی بھی شخص کو اس بات کو سوچ کر کے کبھی بھی غرور اور تکبر کے اندر مبتلا نہیں ہونا چاہیے کہ ہم مومن ہیں، موحد ہیں، یا ہم توحید کے معنی اور اس کے مفہوم کو جانتے ہیں، توحید کے مطابق زندگی گزارنے والے ہیں۔ کبھی بھی غرور اور تکبر کے اندر نہیں آنا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک بندہ مومن کو ہمیشہ اس خوف کے اندر مبتلا ہونا چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ایمان کی یہ دولت اس کے دل سے نکل جائے، کسی گناہ کے نتیجے میں اللہ رب العالمین اس کی پکڑ اس طرح سے کرے کہ وہ آدمی مرتد ہو جائے۔ کئی لوگوں کو ہم لوگوں نے دیکھا ہے جنہوں نے دین اسلام کی خدمت کی، کتابیں لکھی،
لیکن آخری وقت میں ان سے ایسی غلطیاں سرزد ہوئی اور اس طرح کے معاملات وہ کر کے دنیا سے رخصت ہوئے کہ پھر ان کے ایمان کے اوپر سوالیہ نشان کھڑا ہو گیا، مشرک ہو گئے، صوفی ہو گئے۔ جب ان لوگوں نے دیکھا کہ ہمارا کریز بڑھ گیا، لوگوں کے اندر ہماری پہچان ہو گئی، لوگ ہم کو جاننے لگے، تو پھر ایسے لوگوں کے دلوں کے اندر تکبر آیا، اور جیسا کہ ہم نے کل آپ کو بتایا تھا کہ بندوں کے دل یہ اللہ رب العالمین کے 2 انگلیوں کے درمیان ہے، اللہ تعالیٰ جیسے چاہتا ہے ویسے اس کو پھیر دیتا ہے، لہذا ان لوگوں کے دلوں کو اللہ رب العالمین نے پھیر دیا اور وہ لوگ توحید سے منحرف ہو گئے۔ لہذا ایمان کے بعد، توحید کی محبت کے بعد، ہر آدمی کو توحید کے اوپر ثابت قدم رہنے کی دعا اللہ رب العالمین سے کرتے رہنا چاہیے، اور اپنی ہدایت کے اوپر کبھی بھی اس کو مغرور نہیں ہونا چاہیے، کبھی متکبر اور تکبر والا نہیں ہونا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے اللہ رب العالمین کے اوپر بھی وہ احسان نہ جتائے کہ ہم توحید کے ماننے والے ہیں، ہم عبادت کرنے والے ہیں، بلکہ اللہ رب العالمین کے سامنے عاجزی اور انکساری کرے اور اس کا شکریہ ادا کرے کہ اللہ رب العالمین نے اس کے سینے کو ایمان کے لیے کھول دیا۔ اگر اللہ تعالیٰ نے ایمان کے لیے اس کے سینے کو نہ کھولا ہوتا تو وہ آدمی مومن نہیں ہو سکتا تھا۔ اسی کو اللہ رب العالمین نے بیان کیا، کہا وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، اللہ رب العالمین ہے جس نے تمہارے دلوں کے اندر ایمان کی محبت ڈال دی، وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اور ایمان کو تمہارے دلوں کے اندر مزین کر دیا، وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، اور عصیان سے، نافرمانی سے، کفر سے اور فسق و فجور سے اللہ رب العالمین نے تم کو نفرت دلا دی۔ اور یہ سب کے سب کیسے ہوا؟ کہا فضل من اللہ ونعمہ، یہ اللہ رب العالمین کی جانب سے فضل ہے اور یہ اللہ رب العالمین کی جانب سے نعمت ہے جو ایک بندے مومن کو حاصل ہوتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہے، اس کی کوئی کوشش نہیں ہے، اور بندے کی اجتہاد، بندے کی کوشش، بندے کی لگن، اس کی محنت کا اس میں کوئی بھی دخل نہیں ہے۔ لہذا یہ آیت کریمہ ایمان کے باب میں ایک خزانہ کی حیثیت رکھتی ہے، لہذا اس کے معنی اور اس کے مفہوم کو سمجھنے کی کوشش ہمیں اور آپ کو کرنی چاہیے۔ اس کے بعد دیکھیے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اللہ تعالی اپنے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا انک لا تہدی، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انک لا تہدی من احببت، جسے آپ چاہیں اسے ہدایت نہیں دے سکتے، یعنی اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے لیے نفع اور نقصان کے مالک نہیں ہے۔ دنیا میں اگر مخلوق کسی مخلوق کو فائدہ پہنچانی چاہے، غور سے سنیے سوال کو، تو سب سے بڑا فائدہ کیا ہو سکتا ہے جی؟ ہدایت ہدایت ہو سکتا ہے، اس سے بڑا فائدہ اور دنیا میں کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے اپنے حبیب جناب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، باوجود اس کے کہ آپ مقام اور مرتبے میں بہت اعلیٰ ہیں، بہت ارفع ہیں، آپ کا درجہ بہت بلند ہے، باوجود اس کے اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہدایت کی نفی کر دی، کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ جسے چاہیں اسے ہدایت نہیں دے سکتے۔ اور یہاں ہدایت سے مراد ہدایت توفیق والاذعان ہے، ہدایت بیان اور ہدایت ارشاد مراد نہیں ہے، جیسا کہ گفتگو کل آپ کے سامنے ہو چکی ہے۔ ہدایت کا پورا مالک، پوری ملکیت ہدایت کے اوپر اللہ رب العالمین کے ہے، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر جو سب سے بڑا نفع ہے وہ کسی بندے کو نہیں دے سکتے، اور وہ ہدایت توفیق ہے۔ تو اس سے جو کمتر چیز ہے، جو چھوٹی چیز ہے، وہ بدرجہ اولا نہیں دے سکتے، ہے کہ نہیں؟ جی بولیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں، قرۃ عیون الموحدین ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ یہ ہے کہ آپ قیامت کے دن بنی نوع آدم کے سردار ہیں، باوجود اس کے وہ اپنے بندے کو وہ اللہ رب العالمین کے بندے کو
یا اپنی امت کے افراد کو دنیا کی سب سے بڑی منفعت پہنچانے کی طاقت نہیں رکھتے ہیں، ہدایت دینے کی طاقت نہیں رکھتے ہیں، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ جو لوگ ہیں وہ کسی کو ہدایت دے سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں. اور کسی کو نفع اور نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ نہیں. ہرگز نہیں پہنچا سکتے۔ آیت کریمہ سے یہ بات پتہ چلی۔ لہذا ہدایت کس سے طلب کی جائے گی؟ صرف اللہ. صرف اللہ رب العالمین سے۔ کوئی بھی نفع کس سے طلب کیا جائے گا؟ صرف اللہ رب العالمین سے۔ اور کسی بھی نقصان کو دور کرنے کی گزارش سوائے اللہ رب العالمین کے اور کسی سے نہیں کی جائے گی، ہے نا؟ اور اس کے بعد اللہ رب العالمین نے کہا وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت دینا دور کی بات، غور سے سنیے معنی کو، ہدایت دینا دور کی بات، یہ بھی نہیں جانتے ہیں کہ کون ہدایت پانے والا ہے، یہ بھی نہیں معلوم ہے۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پتا ہوتا کہ آپ کے چچا ہدایت نہیں پائیں گے تو آپ جاتے ان کو منانے کے لیے؟ نہیں. بالکل نہیں جانتے۔ اس سے یہ پتا چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غیب کا علم نہیں رکھتے تھے. اسی لیے گئے چچا کے پاس اور بار بار گزارش کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں اپنے چچا سے کہ اے چچا ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ کہہ دیجئے۔ چلیے، اس کے بعد چچا کی وفات ہو گئی، ابو طالب کی، اور توحید وہ انہوں نے قبول نہیں کیا۔ اس کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ غور کیجئے، آپ نے کہا لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ، میں آپ کے لیے مغفرت کی دعا کروں گا، مَا لَمْ أُنْهَ عَنْهُ، یہاں تک کہ مجھ کو اس سے منع کر دیا جائے۔ یعنی جب تک اللہ رب العالمین مجھ کو منع نہیں کرے گا تب تک میں مغفرت کی آپ کے لیے دعا کروں گا۔ اس سے یہ پتا چلا کہ شرعی حکم بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت تک پتا نہیں ہے جب تک اللہ رب العالمین آپ کو بتانا۔ چلا ہے نہیں چلا جی؟ جی. بولیے۔ ورنہ اگر شرعی حکم آپ اپنی طرف سے لگاتے تو آپ کو پتا ہوتا کہ مشرک کے لیے مغفرت کی دعا نہیں کر سکتے ہیں، لیکن آپ نے کہا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے مجھ کو منع نہیں کیا تو میں آپ کے لیے مغفرت کی دعا کروں گا۔ لہذا اس معاملے میں شرعی حکم کا علم بھی اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں تھا۔ کونی حکم تو دور کی بات، جب تک اللہ، اور اسی کو اللہ رب العالمین نے کہا ما ينطق عن الهوى، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جانب سے کچھ بھی نہیں کہتے، ان هو الا وحی یوحى، وہی بات کہتے ہیں شریعت کے اندر، دین کے اندر، جو اللہ رب العالمین کی جانب سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کی جاتی ہے۔ یعنی یہ بات بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ نہیں تھی کہ مشرکین کے لیے مغفرت کی دعا کرنا منع ہے، یہاں تک کہ اللہ رب العالمین نے آپ کو وحی کر دی۔ لہذا میرے بھائیوں، اس بات سے یہ پتا چلا کہ دنیا کے اندر نہ تو کوئی مخلوق اس طرح سے پایا گیا اور نہ قیامت تک پایا جائے گا جو کسی آدمی کو ہدایت دے دے، اور جو ہدایت دینے کا مالک ہو، اور جس سے ہدایت طلب کی جائے، جس سے خیر مانگا جائے، اور جس سے شر سے بچنے کی یا بچانے کی تمنا کی جائے، کوئی آدمی ایسا نہیں ہے۔ چلیں، الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ارشاد الہی ہے، انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء وہو عالم بالمہتدین۔ سورہ قصص 56۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جسے چاہیں ہدایت نہیں دے سکتے، لیکن اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور وہ ہدایت پانے والوں کو خوب جانتا ہے۔ اور ایک مقام پر حضرت سعید بن مسیب رحمہ اللہ
اپنے باپ حضرت مصعب رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ جب ابو طالب کی موت کا وقت قریب آیا تو اس کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور اس کے پاس عبداللہ بن ابی امیہ اور ابو جہل بھی بیٹھے تھے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا امی قل لا الہ الا اللہ کلمة احاج لك بها عند اللہ فقال له اترغب من عن ملة عبد المطلب فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم فأعاد فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب وأبى أن يقول لا إله إلا الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأستغفرن لك ما لم أنه عنك فأنزل الله عز وجل ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي القربى وأنزل الله في أبي طالب إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو عالم بالمهتدين۔ اے چچا جان، کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لو، میں تمہارے لیے یہی کلمہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بطور دلیل پیش کروں گا۔ وہ دونوں عبداللہ بن ابی امیہ اور ابو جہل بولے کیا تم عبد المطلب کے مذہب کو چھوڑ دو گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور دونوں سردار اپنی اپنی باتیں دہراتے رہے۔ چنانچہ ابو طالب نے آخر میں یہی کہا کہ وہ عبد المطلب کے مذہب پر قائم ہے اور اس نے لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنے سے انکار کر دیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک مجھے روکا نہ جائے میں تمہارے لیے مغفرت کی دعا کرتا رہوں گا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی ما كان للنبي والذين آمنوا ان يستغفروا للمشركين ولو كانوا اولي القربى سورۃ توبہ 113۔ نبی اور اہل ایمان کو زیبا نہیں کہ وہ مشرکین کے لیے مغفرت کی دعا کرے خواہ وہ ان کے رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو۔ اور اللہ تعالیٰ نے ابو طالب کے بارے میں یہ آیت نازل فرمائی انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء وهو اعلم بالمہتدین۔ سعید ابن مسیب یا سعید ابن مسیب ہے نا، دونوں طرح سے پڑھا جاتا ہے جی، مسیب اور مسیب، لیکن اہل حدیث کے نزدیک یعنی جو لوگ اہل فن ہیں، حدیث کا فن جانتے ہیں، وہ لوگ سعید ابن مسیب پڑھتے ہیں، یا کے فتحہ کے ساتھ یا کے اوپر زبر لگا کر کے وہ لوگ پڑھتے ہیں۔ اس نام کو اسی طرح سے درست کر لیجئے گا، ہے نا۔ اور یہ مسیب جو ہیں یہ کیا ہیں؟ صحابی ہیں۔ کہتے ہیں کہ جب حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالی عنہ کے حضرت ابو طالب کے وفات کا وقت قریب آیا، ابو طالب کے وفات کا وقت قریب آیا تو ابو طالب کون ہے جی؟ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کے وفات کے بعد انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کی، اور آپ اپنے تمام بچوں میں سب سے زیادہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے تھے۔ ابو طالب کے کتنے بیٹے تھے؟ 2۔ کون کون؟ جعفر اور حضرت علی رضی اللہ عنہ۔ اور جعفر، علی اور عقیل ابن ابی طالب، 3 لوگ تھے، اور چوتھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھتیجے کو انہوں نے رکھا تھا۔ بہرحال جب اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنائے گئے اور قوم کے لوگوں نے آپ کی تکذیب کی تو ابو طالب نے آپ کی بہت مدد کی اور پورے طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اور مشرکین کے درمیان دیوار بن کر کے کھڑے رہے، اور یہاں تک کہ ابو طالب نے یہ کہا لن یصلوا الیک بجمعہم، یہ لوگ پورے طور پر اکٹھا ہو کر کے بھی اے بھتیجے تم تک نہیں پہنچ سکتے ہیں، حتی اوسد بالتراب، یہاں تک کہ میں خاک میں ملا نہ دیا جاؤں، یعنی جب تک میں زندہ ہوں تب تک
یہ لوگ تم تک نہیں پہنچیں گے۔ اوسد بالتراب قتیلا، یعنی زمین کے اوپر میں خاک و خون میں جب تک لتھڑ نہ جاؤں، یعنی میری موت نہ ہو جائے تب تک یہ لوگ اس وقت تک، یعنی میری زندگی میں یہ لوگ تمہارے تک نہیں پہنچ سکتے اور تم کو نقصان نہیں دے سکتے۔ یہ ابو طالب نے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا تھا، اور یہ کہا تھا کہ جب تک میں زندہ ہوں میں تمہاری مدد کرتا رہوں گا۔ اسی لیے جب قریش نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کا، مومنوں کا بائیکاٹ کیا، شیب ابی طالب میں 3 سال تک رہنے کے لیے مجبور ہوئے لوگ، تو اس میں ابو طالب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنوں کے ساتھ نکل کر کے گئے۔ لہذا یعنی یہ بات کہا جائے کہ حضرت ابو طالب کا دست شفقت پوری زندگی بھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر رہا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد ابو طالب کرتے رہے۔ جب ابو طالب کی وفات کا وقت قریب آیا، اب وفات کے وقت قریب آنے سے کیا مراد ہے جی؟ انتقال کا وقت۔ ہاں ٹھیک ہے، لیکن اس سے کون سا وقت مراد ہے؟ دنیا کا زندگی ختم ہونے۔ ٹھیک ہے، ایک ہوتا ہے جی سکرات کا وقت، ہے نا، جب غرغرے میں روح اٹکی ہوئی ہے، لڑکھڑاہٹ ہے زمان میں، تو اس وقت تکلیف ختم ہو جاتی ہے، حالت نزاع جس کو کہتے ہیں، تکلیف اس وقت ختم ہو جاتی ہے۔ اب اس وقت کوئی آدمی اگر توبہ کرے تو اس کا توبہ قبول نہیں ہوتا ہے۔ نہیں ہوتا۔ تو اب اگر یہاں یہ کہا جائے کہ سکرات کے وقت حاضر ہوئے تو ترجمہ درست نہیں ہوگا۔ نہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہی ترجمہ کہتے ہیں جب حضرت ابو طالب کو سکرات کا وقت آیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے، نہیں، موت کا وقت لما حضرت ابو طالب الوفات، موت کا وقت جب قریب ہوا، یعنی اس کے علامات ظاہر ہوئے، کمزور ہو گئے جب ابو طالب، تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس گئے، ہے نا، اور جانے کے بعد کہا انہوں نے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ اے چچا جان آپ لا الہ الا اللہ کا اقرار کیجئے۔ اور وہاں پر 2 لوگ بیٹھے ہوئے تھے، کون کون جی؟ جن کا نام ذکر کیا گیا، کون کون نام ہے؟ عبداللہ بن ابی امیہ اور ابو جہل۔ عبداللہ ابن ابی امیہ اور ابو جہل۔ یہ عبداللہ ابن ابی امیہ جو ہے یہ مسلمان ہوئے کب؟ فتح مکہ کے وقت۔ عبداللہ ابن ابی امیہ فتح مکہ کے وقت مسلمان ہوئے، اور ابو جہل کافر مرا، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے۔ ہاں جی، اس حدیث سے کیا مسئلہ اخذ کیا گیا کہ اگر کوئی کافر ہے اور حربی نہیں ہے، یعنی مسلمانوں سے لڑائی نہیں کرتا ہے، تو اگر وہ بیمار پڑے تو اس کی عیادت کے لیے جایا جا سکتا ہے۔ پتہ چلا یا نہیں چلا؟ جی۔ اور وہاں جا کر کے اسلام کی پیشکش کی جا سکتی ہے، خاص طور پہ جب آدمی بیمار ہوتا ہے تو کمزور ہوتا ہے، کمزوری کے وقت میں لوگوں کی باتوں کو قبول کرتا ہے وہ۔ صحت کے ایام کے مقابلے میں بیماری کے ایام میں آدمی کے دل نرم ہوتے ہیں، اور اس وقت وہ حق بات کو قبول کر سکتا ہے۔ لیکن یہ یاد رہے کہ سکرات کے وقت میں اگر ایسا معاملہ ہوا تو یہ قابل قبول نہیں ہوگا، اور اس سلسلے میں فرعون کا واقعہ دلیل ہے کہ جب وہ ڈوبنے لگا، قرآن مجید کی آیت ہے فلما ادرکہ الغرق، جب وہ ڈوبنے لگا تو کہا کہ اب میں ایمان لاتا ہوں انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل، بنو اسرائیل نے جس رب کے اوپر ایمان لایا اب میں بھی اس رب کے اوپر ایمان لاتا ہوں۔ اللہ رب العالمین نے کہا الآن وقد عصیت، اب ایمان لا رہے ہو، اس سے پہلے تم انکار کر رہے تھے۔ یعنی غرغرے کے وقت کا ایمان یہ قابل قبول نہیں ہے۔ لہذا یہ کہیے گا کہ جب حضرت ابو طالب کمزور ہو گئے بیماری کے اوقات میں، ایام میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب کے پاس پہنچے،
اور جیسا کہ ہم نے آپ کو بتا دیا کہ اگر کوئی آدمی غیر مسلم ہے اور حربی نہیں ہے، لڑائی کرنے والا نہیں ہے، پڑوسی ہے، تو اس کے پاس جایا جا سکتا ہے اگر وہ بیمار پڑے تو اس کی عیادت کے لیے اور وہاں پر اسلام پیش کرنے کے لیے. اس لیے کہ انسان جب بیمار ہوتا ہے، ہم نے کہا انسان جب بیمار ہوتا ہے تو کمزور ہوتا ہے، اس کا دل نرم ہوتا ہے، اس وقت اگر کوئی بات آپ بیان کریں تو وہ قبول کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے. تو یہ واقعہ جو ہے 59 نبوی کا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے اپنے چچا کے پاس اور چچا کو یہ نصیحت کی کہ آپ لا الہ الا اللہ کہیے. وہاں پہ عبداللہ ابن ابی امیہ اور ابو جہل بیٹھے ہوئے تھے. ان لوگوں نے کہا، اور بعض علماء نے یہ کہا، جی یہاں پہ ایک فائدہ جان لیجئے، بعض علماء نے یہ کہا کہ اس قصے کے گواہ 3 لوگ ہیں. کتنے لوگ ہیں؟ 3 لوگ ہیں. 3. ان میں سے 2 مسلمان ہوئے، 2 مسلمان ہوئے اور 1 کافر کی موت مرا. اب آپ کا امتحان ہے کہ 2 کا ذکر تو ہو گیا، دو لوگوں کا ذکر ہوا، 1 مسلمان مرا اور 1 کافر مرا. وہ تیسرا مسلمان کون ہے؟ دماغ لگائیے. سعید ابن مسیب. یہ ہے جواب. تیسرا مسلمان مسیب ہے، سعید ابن مسیب نہیں، مسیب، سعید کے ابا. سمجھ گئے؟ جو راوی حدیث ہیں. جی راوی حدیث. ہاں، جو راوی ہیں حدیث کے، یعنی حدیث وہ نقل کر رہے ہیں. تو کہا، یعنی یہ ایک لطیفہ ہے، کہا کہ 3 لوگ حاضر تھے اس واقعے کے، 2 مسلمان ہو گئے، 1 کافر مرا. کافر مرنے والا ابو جہل ہے، یہ تو کلیئر ہو گیا. عبداللہ ابن ابی امیہ کے بارے میں نے بتایا کہ فتح مکہ کے وقت یہ بھی مسلمان ہو گئے. اور سعید ابن مسیب، یعنی سعید کے ابا ابن مسیب جو تھے، وہ بھی اس واقعے کو موجود تھے، جو اس واقعے کو نقل کرنے والے ہیں، جو اس واقعے کو بیان کرنے والے ہیں. ٹھیک ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب سے کیا کہا؟ کہا یا عمی، اے میرے چچا، اور کہا قل لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کہیے، ہے نا. اب غور کیجئے، یہاں پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا الہ الا اللہ اس کے وفات کے وقت، ہے نا. کیا کسی مرنے والے شخص کو لا الہ الا اللہ پڑھنے کے لیے کہا جا سکتا ہے؟ جی، اس سے دلیل پکڑ سکتے ہیں آپ؟ جی. اور کوئی؟ اگر وہ کافر ہو تب اس کو تلقین کر سکتے، لیکن موحد کو نہیں کر سکتے. صرف اس کے سامنے لا الہ الا اللہ کہتے رہنا چاہیے تاکہ وہ سن کر لا الہ الا اللہ کہے. یہی جواب ہے. ماشاءاللہ. اگر کافر ہو تو پیشکش کیجئے، کیونکہ اگر وہ انکار بھی کر دیتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ وہ تو کافر ہے. لیکن اگر مومن کو اس وقت وہ بیچارہ تکلیف کی حالت میں ہے، پریشانی کی حالت میں ہے، نزع کی پریشانی سے گزر رہا ہے، اور آپ اس کے سامنے جا کر کے، عام طور پہ آدمی جب مریض ہوتا ہے تو چڑچڑا ہوتا ہے، بیمار ہوتا ہے تو چڑچڑا ہوتا ہے، خاص طور پہ جب ایک لمبی مدت تک آدمی بیمار رہا ہو. اب آپ اس کے پاس جا کے کہہ رہے ہیں لا الہ الا اللہ پڑھیے، لا الہ الا اللہ کہہ رہے ہو، جاؤ ہم نہیں پڑھیں گے لا الہ الا اللہ، ہٹو یہاں سے، ہم اس وقت مصیبت میں ہیں، تم لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کر رہے ہو. نعوذ باللہ من ذلک. اگر ایسا کہہ دیا وہ اور اس کے بعد اس کی وفات ہو گئی تو پھر؟ اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ تلقین، اس کو کہا جاتا ہے تلقین. جی، تلقین کے آداب میں یہ بات ہے کہ اگر آدمی مسلمان ہے تو آپ اس کے سامنے لا الہ الا اللہ ورد کیجئے، زور زور سے، اوپر سن کر کے پڑھے گا. اور اگر کافر ہے تو اس کو تلقین آپ کر سکتے ہیں، کیونکہ اگر کافر ہے اور وہ انکار کر دیا تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، وہ پہلے ہی سے کافر ہے. لیکن اگر مسلمان ہے اور انکار کر دیا تو پھر حرج کی بات ہے. اور کافر کو تلقین کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ پڑھو، اور اگر اس نے پڑھ لیا تو یہ اس کے لیے
فائدے کی بات. سمجھ میں آ گئی بات؟ تو جی الحمد یہاں پہ یہ اشکال دور ہو گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طالب سے کہا کہیے لا الہ الا اللہ، کیونکہ ابو طالب کافر تھے، مسلمان نہیں تھے. کافر کو تلقین کیا جا سکتا ہے اور اس کو کہا جا سکتا ہے کہ لا الہ الا اللہ پڑھو. اچھا، اس کو یہیں تک رکھیں. انشاءاللہ العزیز پھر آئندہ کے درس میں اس کی وضاحت ہم آپ کے سامنے کریں گے. لیکن اس سے پہلے ایک اعلان یہ ہے کہ کل اور پھر پرسوں پیر کو یہ 2 دن درس نہیں ہوگا، اور ہو سکتا ہے انشاءاللہ اس باب کو پڑھ کر کے، ہے نا، اب چونکہ وقت قریب ہو گیا رمضان کے لیے بھی، تو اس باب کو پڑھ کر کے انشاءاللہ اس درس کو اسٹاپ کر دیں گے، روک دیں گے. پھر عید کے بعد شروع کی جائے گا انشاءاللہ. چلیں ٹھیک ہے، پھر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ 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 اللہ